میں اس وقت اس پولیٹیکل پارٹی کے آفس میں موجود ہوں کہ جو پاکستان میں 34 دفعہ اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ میں نے مان لیا کہ شہر کراچی میں مسلم لیگ نون کا اتنا خاطر خواہ ووٹ بینک نہیں ہے، مگر اس پاکستان میں مسلم لیگ نون کی بڑی اہمیت ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب تھے تو لوگ کہتے ہیں بہت اچھا دور تھا اور لوگ میاں صاحب کی فیملی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں پی ایس 116 کے مرکزی الیکشن آفس کے اندر اور میرے ساتھ موجود ہوں گے میر عمران کمبرانی۔ ان سے گفتگو کریں گے، پوچھیں گے کہ بھئی کراچی کو نون لیگ نے کیا دیا ہے، نون لیگ نے کراچی کو کیا دیا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور میرے ساتھ ہی رہیے۔ ویورز، اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے بعد جو سیاست میں کم بیک کیا ہے مسلم لیگ نون میں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں آج موجود ہوں پی ایس 116 میں اور میرے ساتھ موجود ہیں میر عمران کمرانی صاحب جو کہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، بڑے پر امید ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عمران بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بہتر ہوں۔ سب سے پہلے تو صبح آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہمارا موقف سنا، بہت بہت شکریہ۔ اچھا عمران بھائی، میں چاہتا ہوں میرے دیکھنے والوں کو نا ذرا اپنا تعارف کرائیں، مطلب کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے نہیں ہے، ذرائع آمدن کیا ہے، تھوڑا میرے دیکھنے والوں کو بتائیں۔ جی الحمدللہ میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ یہ کہ میں نے حالیہ جو بلدیاتی انتخابات گزرے تھے، ویسے تو ہم سیاسی لوگ ہیں، صحیح ہے، ایز اے کارکن سیاست میں کام عرصے سے ہیں اور سیاسی جماعتوں میں پاکستان مسلم لیگ نون میں 2013 کے بلدیاتی وہ جنرل الیکشن جو تھے حکیم بلوچ صاحب ان کے ساتھ چلے تھے۔ پھر اس کے بعد حالیہ بلدیاتی انتخابات میں میں نے خود الیکشن لڑا گڈاب سے، یو سی چیئرمین کا الیکشن بھی لڑا، آزاد ایک پینل بنایا، اس پینل میں الحمدللہ میں ایک کونسلر کی سیٹ جیتنے میں بھی کامیاب ہوئے الحمدللہ۔ آزاد کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ جی الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اب سیاست کی طرف۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکی، کتنی صداقت ہے اس بات میں یا یہ صرف الزام ہے؟ سر دیکھیں، مسلم لیگ نون نے جو کام کیا کراچی کے لیے وہ آج تک کوئی نہیں کیا۔ اچھا، مسلم لیگ ہمیں یاد ہے، ہم اسی کراچی کے گلیوں میں گھومنے والے بچے ہیں، ہمیں یاد ہے ہم اپنے گھروں سے جب نکلتے تھے تو پیچھے ہماری مائیں بہنیں دعا کرتی تھی کہ یہ خیر و عافیت سے اللہ کرے کہ یہ واپس دوبارہ گھر آ کر پہنچ سکے۔ تو وہ امن و امان آپ کو کس نے دیا؟ ظاہراً پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں وہ امن و امان آیا، مگر کراچی نے کیا دیا مسلم لیگ نون کو؟ اچھا، کراچی سے سوال کر دیا آپ؟ جی 2013 میں آپ نے صرف اور صرف ایک سیٹ یہاں سے دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ اس کے بعد 2018 میں کتنے ووٹ آپ نے دیے، کتنے سیٹ آپ نے نکال کے دیے؟ جب آپ ووٹ جن کو دیں گے تو سوال بھی انہی سے کریں۔ اگر آپ کو وہی ترقیاں چاہیے جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو آپ اتنی سیٹیں یہاں سے نکال کے دے دیں تو انشاءاللہ وہ ترقی اب یہاں پہ بھی دیکھیں گے۔ اچھا، تھوڑا سا منشور کے بارے میں بتائیں نا کہ کیا اس دفعہ مینوفیسٹو ہے نون لیگ کا؟ جی سر، ہمارا شروع دن سے انفراسٹرکچر ہے، پاکستان میں انفراسٹرکچر اور روڈس ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، خصوصاً ایجوکیشن اور صحت کے اوپر بہت زیادہ۔ اس کے بعد ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر انشاءاللہ معاشی معاملات جو ہیں، ملک کے جو حالات تباہی ہوا ہے، یہ مطلب نواز شریف کی جو حکومت گرا دی گئی تھی اس کے بعد جو ملک کے اندر جو ایک بحران آئی تھی 2017 کے بعد، ظاہر ہے جو بحران آئی تھی، معاشی بحران آئی تھی، غریب پس کے رہ چکا تھا، آج بھی وہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ اگر وہ حکومت آتی ہے تو دوبارہ انشاءاللہ وہی 2016 اور 17 والی دوبارہ وہ امن و امان اور وہی معاشی صورتحال انشاءاللہ دوبارہ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے۔ آپ کے ورکر کام کر رہے ہوں گے اس حلقے میں پی ایس 116 میں، کتنا ووٹ بینک ہے آپ کا؟ مطلب الیکشن لڑ آپ کس سے رہے ہیں؟ پیپل پارٹی سے لڑ رہے ہیں، ایم کیو ایم سے لڑ رہے ہیں، جماعت اسلامی سے لڑ رہے ہیں، یا کسی سے آپ کا مقابلہ نہیں ہے؟ کیا ہے، تھوڑی سی کیلکولیشن بتائیں۔ سر دیکھیں، مقابلہ ایسے میں نہیں کہوں گا کہ کسی سے نہیں، مقابلہ تمام پارٹیاں ہیں، تمام لوگ اپنی محنت کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اس حلقے کے اوپر پوٹینشل ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں 2013 میں جب حکیم بلوچ صاحب اگر سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اسی حلقے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ ایسا کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ملا پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ 2018 میں یہاں پہ الحمدللہ اچھے خاصے ووٹ آئے تھے، 2300-2400 ووٹ یہاں پہ پڑے تھے، اور
اس دور میں جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ سیاسی جماعتوں کے اوپر ایک ایسا بڑا مشکل وقت تھا، اس وقت میں بھی ہم لوگ الحمدللہ یہاں سے 3rd 4th پوزیشن پہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ وہ ہمارا ووٹ ہے، وہ ہمارا خاموش ووٹ ہے، بغیر ان کیمپین کے وہ ووٹ پڑا ہے. تو انشاءاللہ اگر جب کیمپین ہوتی ہے اس کو جب تھوڑا سا پالش ہوگا تو انشاءاللہ وہ 2 گنا نہیں 3 گنا انشاءاللہ وہ ووٹ پڑے گا انشاءاللہ. زبردست ہو گیا. کیا امید لگ رہی ہے میاں صاحب اس دفعہ آ رہے ہیں وزیر اعظم؟ انشاءاللہ ضرور آ رہے ہیں. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب گراؤنڈ جو ہے وہ بلاول صاحب کے لیے بنایا جا رہا ہے، جو پی ٹی آئی کے آزاد لوگ کھڑے کیے گئے ہیں، بعد میں ان کو خریدا جائے گا، وہ بلاول صاحب کو سپورٹ کریں گے، تو یہ تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. سر دیکھیں، یہ خریدنے اور بکنے اور بیچنے والوں کی یہ ان کی اپنی ایک نظریہ، اور وہ خریدتے رہیں گے اور بیچتے رہیں گے اور بکتے رہیں گے. نہ ہم بکنے والے ہیں نہ ہماری جماعت خریدنے والی ہے. ہم انشاءاللہ اپنے محنت پر الیکشن لڑیں گے اور سیٹیں اتنی جیتیں گے کہ نہ ہمیں خریدنے کی ضرورت پڑے گی نہ ان بکنے والوں کی ضرورت پڑے گی. عمران بھائی، ایک سوال جب بھی میں کسی سیاستدان سے کرتا ہوں نا تو ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ ہم رہتے ہیں ایک پرائیویٹ سوسائٹی میں، گلشن معمار میں، ہم اس کی مینٹیننس بھی دیتے ہیں، تمام ڈیوز بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر آپ یہ سیٹ کوالیفائی کر جاتے ہیں، ون کر جاتے ہیں، تو آپ کی ترجیحات میں گلشن معمار شامل ہوگا، اس کے مسائل شامل ہوں گے؟ سر ظاہر ہے کیسے نہیں ہوگا. جب ایک حلقے کے اندر سب سے زیادہ ووٹ جس علاقے کا ہو اور ایک سیاستدان اس علاقے کو نظر انداز کرے تو دوبارہ وہ شاید پھر اس علاقے سے وہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتا ہے، شاید اس کا ایسا کوئی ارادہ ہو. ضرور اس کے اوپر آج سے پہلے ظاہر ہم لوگ یہاں پہ ہماری حکومت نہیں تھی، نہ ہمارے پاس یہاں سے سیٹ تھی، اس لیے ہم ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کیا یا کچھ اس حلقے کے لیے. اگر ہماری حکومت آتی ہے تو انشاءاللہ ہم بڑے دعوے نہیں کرتے نہ وعدے کرتے ہیں. جب ہماری حکومت آئی تو انشاءاللہ عوام ہمیں ضرور میدان کے اوپر دیکھے گا ہمارے کام. اچھا عمران بھائی، ایک سوال اور کروں گا. میں نے بلدیات میں دیکھا، بلدیاتی الیکشن آپ نے بتایا آپ نے لڑا بھی ہے، ہم نے جتنا کور کر سکتے تھے کیا. ہم نے دیکھا کہ نا یار گیم چینج کر دیتا ہے، کوئی گیم چینجر ہوتا ہے جو گیم چینج کر دیتا ہے. اگر اس دفعہ بھی ایسا ہوا جنرل الیکشن میں تو پہلے مجھے یہ بتا دیں یہ گیم چینجر ہے کون سی طاقت، اور اگر ہوا تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ سر گیم چینجر واللہ علم کون ہے مجھے تو نہیں پتا، شاید ہوتے ہوں گے. اچھا ہوا تو کیا ہوگا؟ نہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. امید ہے نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس طرح سے اگر کوئی جان بوجھ کے شاید اس ملک کے ساتھ اگر کوئی کھیلنا چاہے، اس ملک کے وقار کے ساتھ ظاہر ہے ٹھیک ہے تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طرح کی کوئی گیم چینجنگ نہیں ہوگی. عوام اپنی مرضی سے ووٹ دے گا، جس کو چاہے گا انشاءاللہ جیتائے گا انشاءاللہ. امید ایسا ہوگا اور ہوتا ہے پھر انشاءاللہ. یہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اچھا کیا میسج دینا چاہیں گے کہ لوگ 8 فروری کو گھر سے نکلیں، میر عمران کو ووٹ کریں، مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں؟ کیا میسج دینا چاہیں گے، کس طرح نکالیں گے اپنے ووٹر کو؟ سر دیکھیں، ایک تو ہم ظاہر کیمپین کا جو طریقہ ہے سب لوگ ایک ہی طریقے سے کیمپین کرتے ہیں، کچھ مختلف ہوتی ہیں کسی کی کیمپین. میں اس ہمارے حلقے میں گلشن معمار ہے، لیکن گلشن معمار کے علاوہ بھی دیگر ہمارے بڑا حلقہ ہے. ادھر گوٹ ہیں، بہت سارے گوٹ ہیں، مضافات علاقہ یہاں پہ بہت بڑا ہے. وہ گوٹ میرے برادری کے بہت زیادہ یہاں پہ گوٹ ہیں الحمدللہ. تو میں ان گوٹوں میں کس طرح سے کیمپین کرنا ہے وہ مجھ سے اچھا ہے، اس حلقے میں مجھ سے اچھا یہ چیز کوئی نہیں جانتا ہے. پھر وہاں پہ آپ کو یہ شور شرافے، یہ جھنڈے، یہ بینرز، یہ فوٹوگرافی، یہ معاملات، یہ پھر آپ کو نہیں چاہیے ہوتے. پھر وہاں پہ آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے اور کس طرح اس سے جانا ہے، کس طرح ان سے بات کرنی ہے، کس طرح ان کو عزت دینا ہے، یہ چیز مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. میں ان گوٹوں کو بندہ ہوں، ان لوگوں کے درمیان رہنے والا بندہ ہوں، تو میں ان کو اچھے سے جانتا ہوں. انشاءاللہ ان کا ووٹ میں 100% نہیں تو 80% ضرور نکالوں گا اپنے حق میں. اس کے بعد انشاءاللہ گلشن معمار کے اندر ہم جو کیمپین کا ہمارا طریقہ ہے، ہم ڈور ٹو ڈور لوگوں کے پاس جائیں گے، ہم لوگوں کو اپنا منشور بتائیں گے، ان کو میاں صاحب کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ ان کو بتائیں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ لوگ ہمارے اوپر یقین کریں گے اور ہمیں ووٹ دیں گے. اور اس وقت ہم نے کیمپین شروع نہیں کیا ہے اس حساب سے، لیکن پھر بھی لوگ الحمدللہ خود آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ ووٹر ہے ہمارا. ٹھیک ہے عمران بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود مجھے وقت دیا. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، مگر آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت زیادہ شکریہ. ناظرین، میں صرف یہ کہوں گا کہ 8 فروری کو آپ نے گھر سے لازمی نکلنا ہے، ووٹ دینا ہے اس کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حالات بدلنے کے لیے اہل ہے، آپ کا ووٹ لینے کا حقدار ہے. اپنے میزبان توصیف علی توصیف کو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.